السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترجمے کا سبق سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، الفاتحہ، یہ فاتحہ اس کا مد ہے، یعنی فتح۔ فتحن کا معنی تھا کھولنا۔ چونکہ یہ قرآن مجید کو سورت کھول رہی ہے، قرآن مجید کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور نماز بھی ہی سے شروع ہوتی ہے، نماز کو بھی یہ سورت کھولتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ یہ ایک نام ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے کئی نام ہیں، جیسے ایک نام ہے الصلاۃ، نماز۔ چونکہ یہ نماز کا اتنا اہم ترین رکن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کا ایک نام الصلاۃ رکھا گیا۔ اسی طرح اس کا ایک نام الدم ہے، یہ دم بھی ہے، اور الشفاء بھی اس کا نام ہے، اور رقیہ بھی اس کا نام ہے۔ چونکہ یہ دم ہے اور اس لیے رقیہ بھی اس کو کہتے ہیں، شفاء بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کے دم سے شفاء حاصل ہوتی ہے۔ ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ قرآن کی اصل، قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کر دیے ہیں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اختصار ہے قرآن مجید کا، آگے سارا قرآن اس کی تشریح ہے۔ اس کا نام سبع المثانی بھی ہے، چونکہ 7 آیات ہیں، بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، تو اس لیے اس کا نام ایک سبع المثانی بھی ہے۔ ایک اس کا نام القرآن العظیم بھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن بھی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ تو یہ مختلف نام ہے سورۃ الفاتحہ کے۔ اب ہم اس کا ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ترجمہ جو ہمارا ہے وہ کس طرح ہوگا؟ میرا طریقہ کار پڑھانے کا یہ ہوگا کہ میں آپ کو ورڈ میننگ کے لحاظ سے پڑھاؤں گا، ہر لفظ الگ، اس کا ترجمہ الگ۔ کوشش کروں گا کہ لفظ آپ کو سمجھا دوں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے اوپر زبر زیر پیش لگی ہوتی ہے اور عام لوگ سمجھ نہیں پاتے، وگرنہ اگر زبر زیر پیش اتار دیں تو وہ اردو کا لفظ بن جائے، کیونکہ اردو زبان کے اندر بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ 70% عربی زبان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں، ان کے معانی بھی ہمیں معلوم ہے، ان کا مفہوم بھی ہمیں معلوم ہے، صرف یہ ہے کہ زبر زیر پیش حرکتیں لگی ہوتی ہیں، اعراب لگے ہوتے ہیں، اس لیے ہم پہچان نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر ہم شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ چونکہ یہ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہے، اس لیے میں نے اس کو ورڈ میننگ نہیں کیا، ویسے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ الحمد، یہ جو لفظ ہے الحمد، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ الگ تھا اور حمد الگ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے آپ اردو کے اندر اس کو اس طرح لکھتے ہیں حمد۔ اب حمد کا معنی آپ کو پتہ ہے، تعریف کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جب بیان کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے اوپر ال لگ گیا اور ساتھ زبر زیر پیش لگ گئی، تو الحمد اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں۔ حمد کا معنی تعریف، الحمد الف لام جو آیا ہے اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ یہ بن گیا کہ تمام تعریفیں۔ اگلا لفظ ہے للہ، یہ جو لفظ ہے للہ یہ 2 الفاظ مل کے بنا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر 2 لفظ کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ لام ہے، یہ جو لام زیر لی اس کے شروع میں لگا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے۔ اب آپ لام کو اتار کے باقی یہ لفظ رہ جائے گا اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اس کا معنی ہے کے لیے اور آگے اللہ ہے، تو ان دونوں کو ہم ملا دیں گے تو للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بار بار آپ نے اس کو دہرانا ہے، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ الکب آپ کو مفہوم سمجھ آ گیا، تمام آپ اس کا ترجمہ کر لیں۔ حمد معنی تعریف، اور للہ میں 2 حرف ہیں، 2 لفظ ہیں، لام دلی کا معنی کے لیے، اللہ معنی اللہ، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ اگلا لفظ ہمارا رب العالمین، رب
اب دیکھیں نا ربی زبر زیر اتار دیں تو رب رہ گیا، تو رب میں نا رب پالنے والا، پروردگار۔ العالمین، یہ جو عالمین لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے تمام جہان۔ یہ دیکھیں الوا آگے نا وہی ہم اس کا معنی کر دیتے ہیں تمام، یہ اس کا معنی ہے نہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے۔ عالم لفظ ہوتا ہے عالم، عالم کہتے ہیں جہان، عالم پناہ پرانے بادشاہوں کا کہا کرتے تھے عالم پناہ، تو یہ عالم جہان کو کہتے ہیں العالمین، تمام جہان۔ تو رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہے، پہلی آیت، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔